لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے مجھ کو اور آپ کو اس کے اس گھر میں دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ آج کی یہ جو ملاقات ہے، آج کا یہ جو درس ہے، اس کا عنوان آپ نے دیکھا ہوگا، ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا، سورہ بقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا، جو آیت میں نے پوری آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت کب اور کیوں نازل ہوئی؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام بغوی وغیرہ کئی مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودی تھے، پہلے یہودی عالم تھے بلکہ، اور ان کے ساتھ اور کچھ لوگ تھے جو پہلے یہودیت پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت جب واضح ہوئی تو وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لے آنے کے بعد بھی ان لوگوں کے دل میں ایک خواہش تھی۔ وہ خواہش کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ عربوں کے پاس اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا، کھانا پینا، اونٹ کا گوشت کھاتے بھی تھے، اس کا دودھ ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ لیکن یہودیوں کے ہاں اس کے مقابلے میں بکریوں کا اہتمام زیادہ تھا، تو اونٹوں سے تھوڑی سی ان کو جھجک تھی۔ اور دوسری زیادہ اہم بات جو تھی وہ یہ کہ یہودیوں کے پاس ہفتے کا دن تعظیم کا دن تھا، جیسے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن، احترام کا دن، عید کا دن، مسلمانوں کی عید کا دن یا اجتماعی عبادت کا دن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ویسے ان کے پاس ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی جو ایمان تو لے آئے تھے اور پورے مسلمان تھے، کوئی اللہ حفاظت فرمائے نفاق وغیرہ کی بات نہیں تھی جیسے دوسرے منافقین تھے، یہ پکے اور پورے مسلمان تھے، لیکن ان کے دماغ میں ایک بات تھی کہ ہم جس دین پہ عمل کرتے تھے، حضرت موسیٰ کی جو شریعت تورات، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہے، تو ہم موسیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں، تو کیوں نہ اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے جمعہ کا دن کا بھی احترام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہفتے کے دن کا بھی احترام باقی رکھیں گے جیسے ہم پہلے کرتے تھے۔
اور یہ جو اونٹ کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، جب حضرت موسیٰ کی شریعت کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں تو ہمیں عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، یا ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. یہ بات انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی. یعنی سادہ الفاظ میں اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں تو یہ کہ اسلام لے آئے ہیں، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ پرانا جو دین جس پہ وہ دین تھے اس کی بھی کچھ باتیں ابھی ان کے ساتھ جاری رہیں، ساتھ میں چلتے رہیں. تب یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو جو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ محمد پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان لائے ہو، اسلام میں آئے ہو تو پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. اب تمہاری پسند ناپسند، تمہارے عمل کا معیار، تمہارے پاس زندگی میں جو کچھ ہے وہ سب صرف اسلام ہونا چاہیے، یعنی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی ہونی چاہیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پرانے دین پر یا پرانے دین کی کسی بات پر باقی رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے ان صحابہ کو سکھائی، پڑھائی، بتائی. آپ یہ بات یاد رکھیں، اس آیت میں ہمارے اور آپ کے لیے کئی سبق ہیں. سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہم کہیں سے بھی نکل کر آتے ہیں، ہمارا خاندان ہے، ہمارا قبیلہ ہے، یا پہلے کوئی جماعت تھی، کوئی تنظیم تھی، پہلے کسی مسلک سے تعلق تھا، پہلے کسی اور عقیدے پر تھے، فلاں تھے. آپ ایک مرتبہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لاتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں نہیں کہ کشتیاں جلا کر میدان میں اترنا، ایسے سب کچھ توڑ تاڑ کے اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینے کا نام ہے. سب چھوڑنا پڑے گا، سب چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا پڑے گا. یہ سب سے پہلا سبق ہے جو اس آیت میں مجھ کو اور آپ کو دیا گیا ہے. سب سے پہلا سبق ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری زندگی میں اس دین اسلام کے علاوہ اور کوئی تمہاری شناخت نہیں، اور کوئی تمہاری پہچان نہیں. یہ ساری باتیں جو اسلام کی کسی بھی تعلیم سے پیچھے رکھیں یا اسلام کی کسی بھی تعلیم سے ٹکرا سکتی ہوں، ایسی تمام باتوں کو چھوڑ کر تم جو ہے اسلام میں داخل ہوئے ہو. یہ بات سب سے پہلے ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس آیت میں ہمیں سکھایا گیا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے توحید، میں توحید کو مانتا ہوں لیکن میری زندگی جینے کا طریقہ نہیں، ہمارے خاندان کی کچھ روایتیں ہیں، ہمارے خاندان میں یہ چلا آیا ہے. میں توحید کو تو مانتا ہوں لیکن شادی بیاہ کے مسائل میرے اپنے خاندان کے طریقے پہ کروں گا. یا پھر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں سنت پر تو پوری پابندی سے عمل کروں گا لیکن مارکیٹ میں بزنس ایسے ہی اصولوں پہ چلتا ہے، میں ایسے ہی چلوں گا. مارکیٹ میں جو بزنس کے اصول ہیں، شریعت کے اصول نہیں، مارکیٹ میں جو چلتا ہے میں اسی پہ اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کروں گا. اس کو کہتے ہیں تحفظات رکھنا، یعنی اپنے کچھ ریزرویشنز رکھ کر اسلام میں داخل ہونے کی بات کرنا. اسلامی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں. آپ یاد رکھیں، آپ کو معلوم ہے عربی زبان، مسلمان کو عربی میں مسلم کہتے ہیں نا. مسلم کا ایک معنی بعض اہل علم نے لکھا ہے، عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو، یعنی رسی پہ ڈال دی گئی ہو، اور اس کی رسی اس کا جو مالک ہے اس کے ہاتھ میں دے دی گئی. ہے تو لمبا چوڑا جانور لیکن نکیل ڈال دیے جانے کے بعد وہ اب پوری طرح سے اپنے مالک کے حکم کے تابع. وہ رسی سے اشارہ کرے گا، کھینچے گا، یا اشارہ کرے گا تو چلے گا، اشارہ کرے تو رک جائے گا، بیٹھنے کے لیے کہے تو بیٹھ جائے گا، کھڑے ہونے کے لیے کھڑو تو کھڑے ہو جائے گا. کہا جس طرح نکیل ڈالنے کے بعد یہ اونٹ اپنے آپ کو اپنے مالک کے اشاروں کے حوالے کر دیتا ہے، تابع کر دیتا ہے. مسلم کا معنی یہی ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہے. اب اللہ کو کیا پسند، کیا ناپسند، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی ہم اور آپ کو بتاتے ہیں. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم اور آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کوئی تحفظ نہیں، کوئی ریزرویشن نہیں، پوری طرح سے سبمیشن جسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. یہ اصل میں ادخلوا فی السلم کافہ کا سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا پیغام. حتیٰ کہ یہ مسئلہ یاد رکھیں،
حتیٰ کہ اسلامی شریعت میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد، نبی بنا کر آپ کے بھیج دیے جانے کے بعد، سابقہ کوئی نبی بھی آئیں گے، ان کو بھی یہ سبمیشن اپنے آپ کو نبی کی شریعت کے حوالے کرنا پڑے گا۔ عام امتی تو چھوڑیے، ہم اور آپ کو یہ ریزرویشن رکھنا تو دور کی بات، کوئی نبی واپس لوٹ کر آئیں، اور آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ آنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، حدیث میں دو الفاظ ہیں، وَأَمَّكُم مِّنكُمْ وَإِمَامُكُم مِّنكُم۔ اس حدیث کی شرح میں بعض اہل علم نے لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں لوٹ کر آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ امت کی، یعنی امت محمدیہ کی قیادت اور رہنمائی کریں گے، لیکن قیادت اور رہنمائی اللہ کے نبی کی شریعت، تمہاری اپنی شریعت کے مطابق کریں گے۔ وہ نبی ہیں، لیکن پیارے نبی کی بعثت کے بعد وہ بھی جب لوٹ کر دنیا میں آئیں گے تو انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی عمل کروانا پڑے گا، کوئی ریزرویشن ان کا اپنا بھی نہیں رہے گا۔ یہ بہت صاف بات ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر کے آئے، نیا زمانہ تھا مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں جب ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، زیادہ لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، یعنی زیادہ پڑھنا لکھنے جاننے والے لوگ جو عبارت لکھیں دیکھ کر پڑھیں ایسے لوگ بہت کم تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ایک تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی تھی، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جب مدینہ آئے تو پڑھنے لکھنے والے لوگوں کو ایک شوق ہوتا ہے، وہ کتابیں دیکھتے ہیں تو لپکتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کے ہاتھوں تورات کا ایک نسخہ لگ گیا، یہودی رہتے تھے مدینہ میں، وہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور بڑی خوشی سے اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے اور آ کر اسے پڑھنے لگے، پڑھ کر اللہ کے نبی کے سامنے سنانے لگے۔ اب حضرت عمر شوق میں کتاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ صحابہ جو دوسرے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر کو بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ نے کسی طرح حضرت عمر کو متنبہ کیا، دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا امتہوکون انتم یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، ایمان مجھ پہ لانے کے بعد کسی اور کتاب کی بھی تمہیں تلاش ہے؟ میں مجھ پر ایمان لانے کے بعد تم یہ کتاب بھی پڑھ کر اس سے بھی متاثر ہونے کی بات کرتے ہو؟ اب تحفکون انتم یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے، کیا تم ہلاکت میں پڑھنا چاہتے ہو؟ پھر اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یاد رکھو لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی اس وقت زندہ ہوتے نا، تورات ان کو دی گئی کتاب ہے، خود نبی زندہ ہوتے حضرت موسیٰ، لما وسعہ الا اتباعی، ان کے لیے بھی میرے نقش قدم پر چلنے کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ بات یاد رکھیے، ادخلوا فی السلم کافہ کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے بغیر کسی ریزرویشن کے، بغیر کسی تحفظات کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بن جانا، یہ اس آیت کا سب سے پہلا پیغام ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے اور آپ کے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ کلمہ کا اقرار کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں، اور الحمدللہ کئی بار تو توحید پر بھی قائم ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ریزرویشن کی جو بات ہے نا کہ کچھ چیزوں میں بہرحال میں عمل نہیں کر سکتا، جیسے ہماری بعض بہنیں کہتے ہیں ہم سب چیزوں پہ عمل کریں گے لیکن پردے کا مسئلہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم عمل نہیں کرنا چاہتے، ہم عمل نہیں کرنا چاہتے۔ یاد رکھو اسلام یہ ہے کہ ٹوٹل سبمیشن، اپنے آپ کو پوری طرح حوالے کر دینے کا نام ہے۔ کچھ ریزرویشن رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اپنے ایمان میں ابھی خلل باقی، آپ پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودی عالم تھے، اور وہ جو بات کر رہے تھے کوئی اپنے من کی، اپنے پسند کی بھی نہیں، سابقہ شریعت کی بات کر رہے تھے، سابقہ دین کی تعلیم کی بات کر رہے تھے، اللہ نے اس کی گنجائش نہیں دی، تو مجھ کو اور آپ کو کسی قسم کا ریزرویشن رکھنا، کچھ تحفظات رکھنے کی بات کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ کا سب سے پہلا اور سیدھا پیغام یہ ہے کہ بغیر کسی اس کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ اس کو جو ہے اسلامی شریعت میں ایک دوسری جگہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا کہا گیا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا، ابراہیم علیہ السلام کا کمال کیا تھا؟ کہا
سب طرف سے رخ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. آج کل ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سیرت اسی زندگی سے جڑے مسائل کی یاد دہانی کرنے والے ایام ہیں. وہ حج ہو، وہ عید الاضحیٰ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو زندگی تھی اسی کے سبق ہمیں یاد دلاتی. اللہ نے سب سے بڑا سبق حضرت ابراہیم کی زندگی کا بتایا کہ وہ حنیف تھے. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ آدمی سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، اللہ کا ہو کر رہ جائے، اللہ کو ہو کر اللہ کی وجہ سے پھر اللہ کے رسول کا ہوگا، اللہ کی وجہ سے پھر اللہ کے بندوں کا ہوگا. اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا. اور آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہم سب کو ایسا ہی اصل میں پیدا کیا تھا. اللہ نے فرمایا انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو سارے انسانوں کو ایسا ہی حنیف پیدا کیا تھا. حنیف کہتے ہیں یکسو ہونے والا، یعنی جو سب سے رخ پھیر کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا. اللہ نے ہم سب کو ایسا ہی پیدا کیا تھا. انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے تمام بندوں کو ایسا ہی حنیف بنا کر پیدا کیا تھا. فَجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ شیطانوں نے ان کو اچک لیا، شیطان ان کو اٹھا کر لے گئے. یہ جو ہمارے پاس جو تحفظات ہیں نا، اگر کسی بھی مسلمان کے دل میں ذرا برابر بھی کسی قسم کا تحفظ ہے تو آپ یہ سمجھیے یہ مسلمان کا اپنا تحفظ نہیں، شیطان نے ہم اور آپ کو کہیں اچک لیا، ہیجیک کر لیا. ہمارے دل و دماغ پر، دل کے کسی حصے پر اس کا قبضہ، دماغ کے کسی حصے پہ قبضہ، ہماری سوچ پہ قبضہ، ہماری کسی مزاج کے کسی حصے پہ قبضہ. یہ مسئلہ آپ اور ہم کو یاد رکھنا چاہیے. پہلا معنی ادخلوا فی السلم کافہ کا یہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسا ہی مسلمان بننے کے لیے کہا. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ پہلا مفہوم ہے، پہلا پیغام ہے جو اس آیت سے مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے. اور اس معاملے میں یاد رکھیں، عمل میں کوتاہی کمی بیشی مجھ میں آپ میں سب میں ہو سکتی ہے. عمل کرتے ہوئے کبھی کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں، کبھی کچھ گناہ ہو جاتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. لیکن جو پہلی بات ہے وہ ہے دل میں، دماغ میں کہیں کوئی ایک بھی کہیں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. یہی اصل میں بندگی کی سب سے پہلی بنیاد ہے. اس آیت کا دوسرا بھی ایک معنی ہے، یا اس آیت میں دوسرا پیغام بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر چکے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہونا چاہیے. اب جب تمہاری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئی، اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کرنا چاہیے، اور جس بات سے اللہ نے منع کیا رک جانا چاہیے. یعنی اللہ کے بندے ہونے کا ہمارا جو دعویٰ ہے وہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے اور آپ کے عمل میں نظر آنا چاہیے. ہمارے اور آپ کے عمل میں وہ دعویٰ دلیل بن کر نظر آنا چاہیے. ہم اگر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ نے فرمایا اس شخص سے، اس آدمی سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، خود عمل صالح کرے اور اپنے آپ کو سب سے پہلے دلیل بنا کر پیش کرے اننی من المسلمین. دیکھو میں فرما بردار ہوں، اللہ کا جو حکم نظر آئے وہ میری اور آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اللہ کے نبی کے عادات و اطوار کیسے تھے. مائی عائشہ نے بہت سادہ الفاظ میں جواب دیا لیکن بڑا گہرا جواب دیا. کہا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی قرآن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. کیا مطلب؟ جو قرآن میں تھا وہی اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا، اور اللہ کے زندگی میں اللہ کے نبی کی زندگی میں وہی تھا جو قرآن میں تھا. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم بڑے کمزور ہیں. اللہ کے نبی جیسا عمل تو نہیں کریں گے، یعنی اس معیار کا عمل
لیکن حکم یہ ہے کہ ان جیسا بننے کی کوشش کرنا اصل میں یہ امتحان ہے ہمارا، یعنی ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی کوشش کرنا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یقینی طور پہ کہا گیا، حضرت عائشہ نے کہا جو قرآن میں ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہے، ہمارے اور آپ کے بارے میں کم سے کم اتنا کہا جانا چاہیے یہ بندہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کی تعلیمات کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ قرآن کی ہر بات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس راہ پہ چلنے والا، اس راہ میں قدم بڑھانے والا، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہیے. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں کہاں بتائی؟ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو میرے نقش قدم پر چلو، میرے نقش قدم پر چلو، فاتبعونی، میرا اتباع کرو. یہ اصل میں کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہے یہ راستہ جس پہ اللہ کے نبی چل کر گئے، ہم شاید اللہ کے نبی کے درجے کے قریب بھی نہیں پہنچ پائیں گے اور یقیناً نہیں پہنچ پائیں گے، کہاں اللہ کے نبی کا درجہ اور کہاں امت، لیکن اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری. اور ادخلوا فی السلم کافہ کا دوسرا پیغام یہی ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اللہ کے نبی کے طریقے پر گزارنے کی کوشش کرو. یعنی تمہاری نماز بھی اسلام میں کیا کچھ ہے؟ عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، تو تمہاری عبادتیں بھی اللہ کے نبی کی عبادتوں پر ہونی چاہیے، تمہارے معاملات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے طریقے پر ہونا چاہیے، اور تمہارے اپنے اخلاق اور کردار بھی نبی علیہ السلام کے اخلاق اور کردار جیسے ہونے چاہیے. اس کی کوشش کرتے رہنا اصل میں یہ تمہاری اپنی ذمہ داری. ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں میں بھی پوری طرح داخل ہو جاؤ، معاملات میں بھی پوری طرح داخل ہو جاؤ، اخلاق میں بھی پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، اور اس کی کوشش کرتے رہنا کہ تمام کے تمام میدانوں میں اللہ کے نبی کے طریقے پر بن جاؤ گے، چلو نکلو گے. یہ اصل میں تمہاری ہماری ذمہ داری ہے. میں آپ کے سامنے ایک دو بڑی اہم باتیں ذرا اس مسئلے کو کھول کر واضح کرنے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا ان کو سمجھیے گا اچھی طریقے سے. دیکھیے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو توحید پر قائم ہیں، الحمدللہ سبھی بھائی انشاءاللہ توحید پر قائم ہیں، اتباع سنت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ شرک سے بچ جائیں. شرک سے بچنا یہ توحید کا ایک درجہ ہے، اور توحید کا کمال یہ ہے، اس کا تمام، اس کا پورا ہونا اس پر رکا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت بھی ہم اور آپ کریں. قرآن میں آپ اگر پڑھ کر دیکھیں گے ہمیں صرف شرک سے منع نہیں کیا گیا، صرف شرک سے بچ جانے کو توحید نہیں قرار دیا گیا. توحید کا کمال یہ ہے کہ ایک طرف شرک سے بچ بھی جائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور عبادت بھی کریں. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ نے کہا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں، ان سے یہ پوچھئے تو کہتے ہیں الحمدللہ میری زندگی میں شرک نہیں ہے، اور اگر میری زندگی میں شرک نہیں ہے تو میری نجات ہو جائے گی. ایسا سمجھنے کہنے والے بہت سارے بھائی. آج میں آپ کو بتاؤں یہ مسئلہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. ادخلوا فی السلم کافہ میں یہ جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ بہت ضروری ہے. بہت سارے بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ موحد ہیں یعنی شرک سے بچے ہوئے، شرک اکبر سے آپ بچے ہوئے، شرک سے پاک ہیں تو جنت کی گارنٹی ہے، باقی سب چل سکتا ہے. اور ایسا سمجھنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بعض احادیث میں یہ الفاظ آئے ہیں جن الفاظ کے سمجھنے میں اصل میں ہمارے بھائیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے. سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں ساری حدیث نہیں ٹکڑا سناؤں گا، صرف ایک اس کا ٹکڑا جو یہاں ضروری ہے وہ سناؤں گا. اللہ نے فرمایا کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ اب زمین بھر گئی، پھیلتے پھیلتے گناہ بھر گئی زمین. اب بھرنے کے بعد اب چوڑائی میں گنجائش نہیں، تو اب گناہوں کا پہاڑ اوپر اٹھنے لگا ہے، اٹھتے اٹھتے اتنا پہنچا ہے کہ آسمان کے بادلوں تک جا پہنچا ہے.
ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر میرے پاس تو ایسے آتا ہے، مجھ سے ملاقات اس طرح کرتا ہے، گناہ تو اتنے ہیں لیکن لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ تو شرک نہ کرے، لأتیتک بقرابها مغفرہ، اتنی ہی مغفرت لے کر میں تیرے پاس آؤں گا۔ یہ حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے پہلے یہ جان لیں صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں کہ حدیث کوئی ضعیف وغیرہ نہیں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی شرک اکبر سے بچ جائے، غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، غیر اللہ سے اپنے نفع و نقصان کے معاملات جوڑ لینا، صرف اس سے بچ گیا تو یہ جنایات مل جائے گی؟ کہا نہیں۔ اور یہی غلط فہمی بہت سارے بھائیوں کو ہے، کہتے ہیں ہم شرک سے پاک ہیں، باقی عمل میں کچھ بھی 19-20 سب چلتا رہے گا۔ نہیں، ایسا نہیں، یاد رکھو اللہ کے بندے، یہ مسئلہ ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہم اہل سنت کے پاس، اہل حدیث کے پاس، اہل سنت کے پاس یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ عمل ہمارے پاس ایمان کا جز ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایمان ایک چیز ہے عمل ایک الگ چیز ہے، نہیں، عمل ایمان کا حصہ، عمل ایمان کا جز ہے۔ عمل جاتا ہے تو ایمان کا ایک بڑا حصہ جاتا ہے، اور عمل بالکلیہ اگر جاتا ہے کہ آدمی کوئی عمل ہی نہ کرے، ایسے ایمان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ عمل ایمان کا حصہ۔ اس لیے یہاں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس حدیث میں جو بات کہی گئی وہ یہ نہیں کہ صرف شرک اکبر سے بچ جاؤ تو نجات ہو جائے گی۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کی شرح کی، نہ تشریح کی، تو انہوں نے سمجھایا، کہا کہ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا شرک اکبر سے بھی پاک ہو، شرک اصغر سے بھی پاک ہو، اور ایک ہوتا ہے شرک خفی، تینوں قسم کے شرک سے پاک ہو، تو پھر ایسے بندے کے توحید میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ یہ توحید اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لیکن یہ جو توحید ہے، کون سی توحید؟ جو شرک اکبر سے پاک ہو، شرک اصغر سے پاک ہو، شرک خفی سے پاک ہو، اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ شرک اکبر سے پاک، غیر اللہ سے مدد، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے نفع و نقصان کے معاملات جوڑ لینا، یہ ساری چیزیں، ان سے تو آدمی بچ جاتا ہے۔ لیکن شرک اصغر کا معاملہ بڑا نازک ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر لگتا ہے وہ شرک اکبر کا نہیں، شرک اصغر کا ڈر ہے۔ اور شرک اصغر کیا ہے معلوم؟ ریاکاری۔ اور ریاکاری کیا ہے معلوم؟ اللہ رحم فرمائے، آپ بیٹھے، میں یہاں بیٹھا ہوں بولتے ہوئے، تھوڑی دیر بھی ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ میری تعریف کریں، شرک اصغر سرزد ہو مجھ سے، بہت مشکل ہے اللہ کے بندوں۔ شرک اصغر سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اور اس سے آگے اللہ کے ابن قیم نے لکھا کہ ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ شرک خفی کا مطلب ہوتا ہے کسی کا بھی ڈر اپنے دل کے اندر ایسے بسا لینا کہ وہ ہمارا کچھ بگاڑ دے گا۔ دیکھیے دنیا میں آدمی دشمن سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، گائے کے پاس سے گزرے تو ڈرتا ہے، لات نہ مار دے، سینگ مار دے، یہ نہیں، یہ ڈر نہیں۔ یہ ڈر اسلامی شریعت کے نظر میں فطری ڈر ہے، یہ معاف، اس میں کوئی مسئلہ پکڑ دھکڑ نہیں۔ لیکن ایک ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ دیکھ لے گا، اس کی نظر سے کیا ہوگا، وہ جادو کر دے گا تو کیا ہوگا، پتہ نہیں اس سے، اس کے خفیہ ڈر جو آدمی اللہ کے بارے میں رکھتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوگی، پتہ نہیں میں برباد ہو جاؤں گا، ایسا کوئی ڈر کسی کے بارے میں انسان کے دل میں آ جائے، یہ ڈر بھی شرک خفی کہلاتا ہے۔ ابن قیم نے جو بات لکھی، اگر اس کو سمیٹ کر میں سمجھانا چاہوں تو بات میں کہاں تک آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، سمجھیے، وہ جو شرک جس کے نہ ہونے پر گناہ سارے معاف کرنے کی بات کی ہے، وہ شرک وہ ہے جو شرک اکبر سے بھی پاک ہو، شرک اصغر سے بھی پاک ہو، شرک خفی سے بھی پاک ہو، اور اپنے آپ کو توحید کے اس درجے پہ لانے کے لیے کہ جو ان تمام قسم کے شرک سے پاک ہو، آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھرپور عمل کرنے والا ہو۔ جب بندہ بھرپور عمل کر کے اللہ سے نزدیک سے نزدیک، نزدیک سے نزدیک ہوتا جاتا ہے، تو پھر دنیا اس کے دل سے نکلتی چلی جاتی، اللہ کی محبت دل میں بٹھاتا جائے، اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی کئی ذریعوں سے، ان میں سب سے نمایاں ذریعہ وہ عبادات، وہ معاملات، وہ اخلاق
ان تمام میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور بندگی کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا، تب جا کر توحید کا وہ درجہ آئے گا جو شرک کے ان تینوں درجوں کو پاک کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات سچ ہے کہ توحید گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن وہ کون سی توحید ہے؟ وہ توحید ہے جو عمل کے ساتھ توحید ہے، عمل کے بغیر صرف شرک سے بچنے والی توحید اس میں مراد نہیں ہے۔ یہ بات ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ یہ بات اچھی طریقے سے جان لیجئے، ادخلوا فی السلم کافہ کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں ذرا بتا دوں آپ کو عمل کیا کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیے اعمال کی کئی طرح کی قسمیں ہیں، کیا کیا عمل ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں، ایک تو عبادات۔ عبادات کس کو کہتے ہیں؟ وہ اعمال جن کا تعلق صرف بندے اور رب سے ہے، بندے اور رب کے درمیان کے معاملات، اس میں کسی انسان کا کسی مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں، بندے اور رب کے درمیان کے معاملات، جیسے نماز، جیسے ہمارا روزہ، جیسے ہمارا اور آپ کا حج ہے، یہ ساری عبادات ہیں۔ زکوٰۃ، اس میں دونوں پہلو ہیں، اس کا ایک پہلو انسانوں کے درمیان بھی جڑا، اس کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا۔ ایسے معاملات جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، ان کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ معاملات کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ عبادتیں بہت ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، ہمیشہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رکھنا، جس کو انابت اللہ کہتے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں ہیں، ایک تو عبادتیں۔ دوسری چیز ہے معاملات۔ معاملات کس کو کہتے ہیں؟ انسان کا اپنے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے معاملات، اولاد والدین کے معاملات، بھائی بہن کے معاملات، ددیالی رشتہ داروں کے معاملات، ننیالی رشتہ داروں کے معاملات، رشتہ داری سے آگے بڑھ کر پڑوسی کے ساتھ معاملات، آقا اور مالک، ماتحت اور سپروائزر جو اس کا ہوتا ہے اس کے معاملات، دکان میں گاہک اور بیوپاری کے معاملات، سارے معاملات کسی بھی حیثیت سے کسی انسان کے ساتھ ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے ہمارا جانوروں کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوتا ہے، کتے سے، بلی سے، چیونٹی سے جو معاملہ ہوتا ہے، ان تمام معاملات میں اسلامی شریعت نے ہمیں آداب سکھائے، اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ ان تعلیمات کو جان کر اپنے آپ کو ان تعلیمات کا بھی پابند بنانا پڑے گا۔ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ سارے معاملات، میں کسی کے ساتھ بھی معاملہ کروں گا، دیکھیے لوگ معاملات کرتے ہیں نا، معاملات کرنے کی بیس لوگوں کے پاس الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ ہیں ان کے پاس معاملہ کرنے کی بیس جو ہے سماج میں چلن ہے، رواج بستی میں ایسا ہی ہے، یعنی بڑوں کو احترام کے بغیر بات کرنا، بڑے جو عمر میں ہیں مرتبے میں بغیر احترام کے بات۔ اگر آپ اسے پوچھیں گے بڑوں کا احترام کرنا، نہیں ہماری بستی میں ایسے ہی ہوتا ہے، ویسا کوئی برا نہیں مانتا، اس کو نہیں چلے گا یہ۔ اسلامی شریعت نے آپ کو بڑوں کا احترام سکھایا۔ لوگ معاملات کرنے کے معاملے میں یا تو بستی اور زمانے کے اصولوں سے چلتے ہیں، یا کبھی کبھار خاندان قبیلے کے اپنے اصول ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہو صحیح، لیکن ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں ایسے ہی چلتا ہے۔ خاندان قبیلے کے اصولوں سے چلتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مزاج سے چلتے ہیں، میرا طریقہ ایسا ہے میں ایسے ہی رہوں گا، اپنے مزاج سے چلتے ہیں۔ اور کچھ لوگ مفادات سے چلتے ہیں، جس میں فائدہ نظر آیا وہ طریقہ اپنایا، جس میں نقصان نظر آیا وہ چھوڑ دیا۔ دیکھو اسلامی شریعت میں ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام طریقے بھول جاؤ، سمیٹ کر رکھ دو بازو۔ یہ دیکھو کہ ہر جگہ معاملہ کرنے، ہر کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے اسلامی شریعت نے کیا بتائے ہیں، اس کا خیال رکھو۔ خاص طور پر میاں بیوی کے معاملات میں یہ بہت بڑی سچائی ہے، یاد رکھیے۔ ہم سماج کے دباؤ میں جینے والے لوگ ہیں، سماج میں جو چلتا ہے میں اپنی بیوی کو ویسے ہی رکھوں گا، اور بیوی کہے گی میں اپنے شوہر کے ساتھ وہی رویہ رکھوں گا جو سماج میں چلتا ہے۔ نہیں، اسلامی شریعت کی تعلیمات میاں بیوی کی زندگی میں نہیں آئیں گی تو پھر میاں بیوی کا رشتہ وہ پاکیزہ رشتہ، مثالی رشتہ کیسے بن پائے گا؟ بات دور جائے گی اگر میں تفصیل میں جاؤں۔ کہنا چاہتا ہوں کہ معاملات، میں نے کہا نا حتیٰ کہ جانور کے ساتھ معاملہ کریں،
آپ کو معلوم ہے نا اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا کتے اور بلی کو کیسے رکھا جائے، اگر رکھنا ہے تو رکھنا ہے کہ نہیں، کتے کو پالنا ہے کہ نہیں پالنا ہے، اگر پالتے ہیں تو کن شرائط کے ساتھ پالیں گے، بلی کو پالتے ہیں یا کوئی بھی آپ، آج تو الحمدللہ پیٹس رکھنے کا ماحول ہے لوگوں کے اندر، تو کس چیز کو بنا کے رکھ سکتے ہیں پیٹ اپنا، اور اس کو کھانا دانا پانی دینا، اتنی تعلیمات آپ کو ہیں، ان تمام میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کا پابند ہونا پڑے گا۔ اور تیسرا میدان میں نے بتایا معاملات اور اخلاق، معاملات کے بعد اخلاق۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کے اپنے نفس کی تربیت کی بات، یعنی آدمی کے رہنے سہنے کا طریقہ، بات چیت کرنے کا طریقہ، پہننے اوڑھنے کا طریقہ، آدمی کے سوچنے کا طریقہ، آدمی کے جو عادات و اطوار ہوتے ہیں ان عادات و اطوار کو سدھارنے سنوارنے کا طریقہ، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ آدمی اپنی تربیت بھی کرے اور اس میں بھی کسی اور کلچر کی نہیں، کسی اور کلچر کی نہیں، کسی اور اسلامی تعلیم کی روشنی میں اپنی پرسنالٹی کو جو ہے سنوارے، آباد کرے، بنانے کی کوشش کرے۔ دیکھیے اعمال میں نے کہا نا، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں۔ اسی کو میں دوسرے انداز میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ دیکھیے اعمال جب ہم کہتے ہیں نا، کچھ اعمال ہیں جن کو ہم قلبی اعمال کہتے ہیں۔ قلبی اعمال یعنی وہ اعمال جو صرف دل سے انجام پاتے ہیں، یہ وہ نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں آدمی دل کی نماز پڑھتا ہے، نہیں، جو عبادتیں جسمانی وہ جسمانی ہیں، ان کا دل سے بھی تعلق ہے، دونوں ہونا چاہیے، لیکن کچھ اعمال ہیں جو صرف قلبی عبادتیں کہلاتی ہیں، جیسے اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، اللہ سے محبت رکھنا، انابت اللہ، اللہ کی طرف ہمارا دل ہمیشہ کھینچا جاتا رہے، اللہ تعالیٰ ہی سے نفع و نقصان کا لالچ رکھنا، یہ جو ساری کیفیتیں یہ قلبی اعمال کہلاتے ہیں، دل کے اعمال کہلاتے ہیں۔ کچھ اعمال قلبی اعمال، دل کے اعمال، کچھ اعمال ہیں جو زبان سے انجام پاتے ہیں، کلمے کا اقرار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کے نبی پہ درود پڑھتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتا ہے، زبانی ہونے والی عبادتیں۔ اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں اعضاء و جوارح سے ہونے والی عبادتیں، یعنی انسان کے پورے جسم کے مختلف اعضاء سے ہونے والی مختلف عبادتیں۔ آدمی کو ان تینوں قسم کی عبادتوں میں حصہ لینا چاہیے۔ وہ قلبی عبادتیں کیا ہیں، کیسے انجام پاتی ہیں، یہ معلوم کرنا چاہیے۔ زبان سے کیا کیا عبادتیں ہوتی ہیں وہ بھی معلوم کرنا، اور آدمی کے اعضاء و جوارح سے کیا کیا اعمال ہوتے ہیں یہ بھی معلوم کرنا۔ یہ سارے اعمال ہم اور آپ کو انجام دینے ہیں، اور اسی کو ایک تیسرے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہی باتیں ہیں، بس اس کو الگ الگ انداز سے آپ سمجھیں گے تو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اعمال کے یوں سمجھیے بنیادی طور پہ 3 درجے رکھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کچھ اعمال ہیں جن کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا، جیسے نماز۔ ایک آدمی بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ مسلمان ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اس کے بعد ارکان اسلام چاروں کے چاروں آپ دیکھ لیں، نماز ہے، روزہ، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر روزہ اور حج ہے، یہ ارکان ہے، ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کے علاوہ مزید واجبات ہیں جن کو ہم فرض کہتے ہیں یا فرائض کہتے ہیں۔ فرائض لمیٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے محدود رکھے ہیں۔ عبادات میں فرائض ہیں، معاملات میں فرائض ہیں، اخلاق میں بھی کچھ فرائض ہیں، اور زیادہ تر اعمال نوافل اور مستحب کے درجے کے اعمال ہیں۔ یاد رکھیں آپ، جہنم سے پوری طرح سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام فرائض کو ادا کرنا ہے۔ ایک فرض بھی چھوٹے گا ہم جہنم میں جانے کے مستحق بن جائیں گے۔ فرائض ایک بھی نہیں چھوٹنے چاہیے، اور دوسری طرف جن کاموں سے بچنا ہے ان میں کچھ کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور زیادہ تر چیزیں مباح اور جائز ہیں۔ حرام چیزیں جتنی ہیں ان میں سے ایک بھی حرام کام ہم نے کیا ہم جہنم میں جانے کے مستحق ہیں، الا ہی کہ ہم توبہ کر کے اس کی بھرپائی کر لیں۔ عمل کرنے میں خیال کیا رکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو ایمان کی جو بنیاد اصل ہے، جو عمل اصل ہے بنیاد، ان کو پورا کریں، اور اس کے بعد فرائض اور واجبات کی پوری پابندی اور حرام چیزوں سے بچنے کے معاملے میں پوری احتیاط ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو سنتیں، نوافل ہیں، مستحب درجے کے کام ہیں، وہ جس قدر زیادہ ہم کر سکتے ہو کریں۔ یہ ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب، پوری طرح سے مسلمان ہو جاؤ۔ زندگی اسی میں گزر جانی چاہیے کہ عمل کیا ہے، مجھے کیا عمل کرنا ہے، اور کیا عمل کرنا ہے، اور کیا عمل، سیکھنا عمل کرنا، سیکھنا عمل کرنا، سیکھنا عمل کرنا، اسی میں زندگی کھپ جانی چاہیے۔ آپ دیکھو حدیث کا درس اگر ہوتا ہے یہاں پر پابندی سے
تو آپ جو ہے حدیث میں دیکھیں گے صحابہ اللہ کے نبی سے آ کے پوچھتے تھے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بڑی نیکی کیا ہے، اللہ کے نبی ایسا کوئی عمل بتائیے میں وہ کر لوں تو میری نجات ہو جائے، اللہ کے نبی اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ ہے، کوئی ایسا عمل بتائیے میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ یہ کیا ہے صحابہ کے اندر؟ زندگی یہی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب انہوں نے یہی سمجھا نا کہ دین سیکھتے رہو، عمل کرتے جاؤ، سیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، جتنا سیکھ سکتے ہو سیکھو اور عمل کرتے جاؤ، یہی اصل میں زندگی ہے۔ آج میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے بھائیوں، مسلمانوں میں، ہم میں، آپ میں زیادہ تر بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جن کا تعلق اسلام سے بڑا بیسک قسم کا، یعنی بنیادی حد تک ہی ہم بہت حد تک مسلمان ہیں۔ آپ اور ہم اگر دیکھیں، ہم مسجد میں اچھے مسلمان، بازار میں اچھے مسلمان نہیں۔ ہم مسجد میں اچھے مسلمان، شادی بیاہ میں ہم اچھے مسلمان نہیں۔ ہم مسجد میں اچھے مسلمان ہیں لیکن رشتے ناتوں کے معاملے میں ہم اچھے مسلمان نہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ بڑی مثالیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی۔ ایک مثال آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔ آج ایک بات آپ کو بولوں، مجھے آپ کی بستی کا پتہ نہیں، لیکن میں نے خود اپنے علاقے دیکھیں اور دوسرے علاقے جو دیکھیں، ان علاقوں سے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان کی روشنی میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آج مسلمانوں کے معاملات اتنے خراب ہیں، غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، خود مسلمان مسلمان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، خود مسلمان مسلمان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب۔ اسلام کہاں ہماری زندگی میں ہے؟ اگر میرا مسلمان بھائی مجھ پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تو کس اسلام کا میں دعوے دار ہوں؟ اصل میں آپ کو بتاؤں، میری اپنی بستی کا قصہ ہے، آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک دن آئے، بڑے غمزدہ تھے، افسوس مطلب صورت اتری ہوئی بہت زیادہ۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ آج بڑی تکلیف دہ بات سنی، مطلب کسی نے بڑی بات ایسی کہہ دی میرے دل کو تکلیف پہنچی۔ میں نے کیا ہوا؟ کہا میرا ایک ہندو دوست ہے، غیر مسلم دوست ہے، اس نے آج جو ہے ایک بات کہی، وہ سن کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ بولے کیا ہوا؟ کہا میرا دوست آیا میرے پاس اور آ کر اس نے کہا کہ تیرے جو ابو والد صاحب ہیں، تیرے والد کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے تھا، ہندوؤں میں سے ہونا چاہیے تھا۔ کون؟ ہندو آ کر اس مسلمان بھائی سے کہہ رہے کہ تیرے والد کو مسلمانوں میں نہیں ہندوؤں میں سے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے تعجب سے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ میں جو ہے ہماری اپنی قوم کے لوگوں سے معاملات کرتا ہوں تو ٹھیک ٹھاک معاملات ہوتے ہیں، کبھی آگے بھی پیچھے ہوئے تو ایک دو دن آگے پیچھے کر کے پیسہ وقت پہ دے دیتے ہیں یا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن میں نے تمہاری کمیونٹی یعنی مسلمانوں میں سے جتنے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہمیشہ دھوکہ کھایا ہے۔ یہ تیرے ابا ایسے ہیں جن کے ساتھ معاملہ کیا تو ٹھیک وقت پر انہوں نے پیسے دے دیے، اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ مسلمانوں میں نہیں ہو سکتے، ان کو ہندوؤں میں ہونا چاہیے۔ آپ ایک مثال دیکھیے، ہو سکتا ہے یہی آپ کی بستی میں نہ ہوا، لیکن کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ پوچھیں ہمارے معاملات ان کے سامنے اسلام کا کیسا تعارف پیش کر رہے ہیں، یعنی کیا ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام سیکھ سکتا ہے؟ ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے، ایک جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا، اگر تمہیں اسلام کو دیکھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو، قرآن و سنت کو دیکھو۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، سنتے ہیں نا اپنا وہاں، کیوں بھائی کیوں نہ دیکھیں مسلمان کو؟ قرآن و سنت صرف کتاب ہے کیا؟ قرآن و سنت تو اس لیے آیا تھا نا کہ یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم کو تو یہ کہنا چاہیے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوں، یہ کہنا چاہیے نا ہم کو۔ اب اگر قرآن و سنت میں عمل کر کے ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا سکے تو پھر ہم لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ دنیا میں جو آزمائشیں، یہ فتنے، یہ مصیبتیں ہم پہ آئی ہیں، ایسے نہیں آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری، یہی سب چیزیں۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت پہلے ایک اخبار میں، ایک میگزین میں میں نے جو ہے ایک رپورٹ پڑھی تھی، لندن میں ایک ایگزیبیشن لگا اسلام کے تعارف کا، اور یہ بات پرانی ہے، جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، ٹوئن ٹاورز پہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا تھا، اس دور کی بات ہے۔ اس دور میں ان لوگ کیا ہوا، کچھ لوگوں نے ایگزیبیشن لگایا لندن میں تاکہ انگریزوں کو یہ بتا سکیں کہ اسلام وہ نہیں جو دنیا میڈیا میں بتا رہی، صحیح اسلام یہ ہے۔ اور اس میں انہوں نے کیا کیا، آنے والے لوگوں کو مختلف اسلام کی تعلیمات کا تعارف کروایا ہے، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہے، سب سنا۔ باہر ایک انگریز آئے، دیکھ کر گئے بہت سارے لوگ، اور آپ کو معلوم ہے ایگزیبیشن کے اخیر میں عام طور پہ ایک ہوتی وزٹرز بک ہوتی ہے جس میں آدمی اپنی جو رائے وہ لکھتا ہے۔
بعد میں ایگزیبیشن کنکلوڈ ختم ہونے کے بعد لوگوں نے وہ جو وزٹرز کے تاثرات ہیں اس میں دیکھا تو ایک انگریز نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے، اسلام بڑا اچھا دین ہے، لیکن یہ دین میں قبول نہیں کر سکتا۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ بھی اگر اسلام پسند نہیں آیا قبول نہیں کرتے، سمجھ میں آتا، ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ میں قبول بھی نہیں کر سکتا۔ کہا یہ انٹرسٹنگ آدمی، اس کو جا کے ملنا چاہیے۔ تو گئے، رابطہ کیا، جو بھی نام وغیرہ تھا اس کا ڈھونڈ کر پکڑے، ملے۔ تو ملنے کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں لکھا؟ کہا کہ سچ یہی ہے کہ آپ کے ایگزیبیشن کو دیکھ کے میری بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئی، میں بہت متاثر ہوا۔ کہا پھر اسلام قبول کرنے میں سے کیوں پیچھے ہٹ رہا؟ کہا میرے دل میں ایک بات یہ پوری دیکھنے کے بعد آئی کہ یہ اسلام اتنا اچھا دین ہو کر بھی اگر مسلمانوں کو نہیں بدل سکا، مسلمانوں کو نہیں سدھار سکا، تو یہ اسلام مجھے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ سمجھیں ہمارے معاملات کی جو خرابی ہے نا، میں نے کہا نا مسجد میں مسلمان ہیں الحمدللہ، اور یہ غلط نہیں، الحمدللہ یہ بھی غنیمت ہے، یہاں مسلمان یہاں، لیکن مسجد سے باہر جا کر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم پر مختلف رنگ چڑھ جاتے ہیں؟ کبھی بازار کا رنگ ہے، کبھی خاندان کا رنگ ہے، کبھی خواہشات کا رنگ ہے، کبھی شوق کا رنگ ہے، کبھی فیشن کا رنگ ہے، کبھی کسی اور چیز کا رنگ۔ یہ رنگ ہم پہ کیوں چڑھ جاتے ہیں؟ اور کیوں یہاں ہم ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طریقے سے داخل کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ بھائیو ایک بات یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ضرور مدد کرے گا، ضرور مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے دنیا کے اندر ہی۔ کیوں مدد نہیں ہو رہی بہت سارے معاملات میں ہماری؟ بہت سارے مقامات میں ہم پریشان کیوں رہتے ہیں؟ فلسطین کا مسئلہ ہو، ہمارے اپنے ملک میں موب لنچنگ ہوئی، ہمارے خلاف کیا کچھ ہوا، آپ سب جانتے ہیں، سب کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نسبت رکھتے ہیں الحمدللہ اسلام سے رشتہ، لیکن ابھی اسلام پوری طریقے سے ہماری زندگی میں آیا کیا، یا ہم اسلام میں پوری طریقے سے داخل کہاں ہوئے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہم اور آپ کو رک کر سوچنا چاہیے۔ میں بات آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ایک دن کا سفر نہیں، یعنی یہ ممکن نہیں کہ کل صبح سے 100% آپ پہنچ جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ سفر آج سے شروع ہو جانا چاہیے۔ آج سے ہم بہتری لائیں گے، ہر چیز کو سدھاریں گے اپنی اپنی جگہ پہ، اور دوسروں کو سدھارنے سے پہلے اپنی بات کریں۔ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ ہمارے اپنے اساتذہ میں سے کہتے تھے کہ اتنے ساری کوششوں کے باوجود لوگ سدھرتے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ سب کوئی دوسرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، خود سدھرنا نہیں چاہتے۔ میں چاہتا ہوں آپ سدھر جائیں، آپ چاہتے ہیں میں سدھر جاؤں، یہ نہیں ہوتا۔ میں اپنے آپ کو سدھاروں، آپ اپنے آپ کو سدھاریں، میں میری خامیاں دیکھوں، آپ اپنی خامیاں دیکھیں، تب سدھار آتا ہے، تب تبدیلی آتی۔ اصل مسئلہ ہے اس پر محنت کرنا۔ دنیا کو بدلنے سے زیادہ آسان ہے اپنے کو بدلنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے بعد ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں، اور اللہ کی مرضی کے بعد آپ کے معاملات آپ کے اختیار میں۔ آپ میرے اختیار میں نہیں کہ میں آپ کو بدل دوں، میں آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ مجھے بدل، لیکن اللہ کی مرضی کے بعد میں اپنے اختیار میں ہوں، اپنے آپ کو میں بدل سکتا ہوں۔ تو جہاں بدلنا ممکن ہے میں وہاں محنت نہ کروں، جہاں میری چلتی نہیں وہاں جا کے محنت کروں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بیوی چاہتی ہے شوہر سدھر جائے، شوہر چاہتا ہے بیوی سدھر جائے، نہیں ہوگا یہ۔ زندگی بھر یہی چلتے رہیں گے، تو ٹھیک ہو جا، تو ٹھیک ہو جا، لیکن نہیں ہوگا ایسے۔ بچے، والدین چاہتے ہیں بچے ٹھیک ہو جائیں، بچے کہتے ہیں باپ آپ ٹھیک نہیں ہیں، یہ نہیں چلے گا مسئلہ۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کرے، اپنی جگہ پہ ہم کریں گے کہ ہمیں پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہونا ہے، تب جا کے تبدیلی آئے گی۔ میں بات کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، بنیادی پیغام جو دوسرا یہ دینا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اور دشمن سے کبھی خیر کی امید نہیں ہوتی۔ اور دنیا کا دشمن جو ہے، بہرحال انسان ہونے کے ناطے ماں باپ آدم کی اولاد ہے، کبھی وہ بھلا بھی سوچ سکتے ہیں کسی نہ کسی درجے، لیکن شیطان سے کوئی خیر کی توقع نہیں۔ انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے، یہ تمہاری برائی کے علاوہ، تمہارے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے شیطان کی دوستی والا کام نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے دوستی بڑھاؤ۔ ایمان والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اسی لیے انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال کے لاتا ہے۔ والذین کفروا، کافروں کا معاملہ یہ، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست کون ہوتے ہیں؟
اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، یا طاغوت جو ہوتے ہیں وہ ان کے دوست ہوتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو اندھیروں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ طے کرو کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آنا ہے یا روشنی سے اندھیروں کی طرف جانا ہے۔ سفر بہرحال دونوں کریں گے، ہم سب کریں گے، یا تو اندھیرے سے روشنی کی طرف جانا ہے یا روشنی سے اندھیرے کی طرف جانا ہے۔ سفر کون سا کرنا ہے یہ ہم کو طے کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، زندگی روشن ہی روشن، ہر طرف روشنی ہی روشنی، اور ایسی روشنی کے آپ کو محسوس ہوگا ایک سکون، ایک زندگی کے اندر اطمینان آپ کو ملے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا، اللہ کا فرما بردار بندہ بنا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں پوری طرح اپنانے کی کوشش کرنے والا اللہ تعالی ہم اور آپ کو بنائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔